آج ہمارے اوورسیز گروپ کا آغاز ہو رہا ہے باضابطہ سبق کا، اور جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے یہ بات آئی کہ ہم اس سبق کے دوران بہت ہی آسان انداز سے، بہت ہی عام فہم انداز سے اور جدید انداز سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کریم کے سمجھنے کی استعداد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کورس کے دوران ہم 3 چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، یہ کورس آپ کو پڑھایا جائے گا پریزنٹیشنز کے ذریعے سے۔ اس کورس کے اندر 2-3 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 یہ کہ نماز کا ترجمہ، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ جب پتہ نہیں ہے تو کیسے خشوع و خضوع حاصل ہو سکتا ہے، کیسے نماز کی حلاوت نصیب ہو سکتی ہے؟ اس لیے نماز کا ترجمہ پڑھایا جائے گا، منتخب صورتوں کا ترجمہ پڑھایا جائے گا، کچھ دعائیں اور آیات مبارکہ پڑھائی جائیں گی، اور اس ساری مشق کے ذریعے سے دراصل قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والے الفاظ کے ساتھ مناسبت پیدا کی جائے گی۔ اور جو گرامر ہیں وہ ایک پوری دنیا ہے، صرف کی پوری دنیا ہے، نحو کی پوری دنیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گرامرز کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب گرامرز رہ جائیں تو بات بنتی نہیں، اور گرامرز پڑھنے کی کوشش کریں تو لوگ بدک جاتے ہیں زبانوں سے۔ ہم نے اس کا درمیانی راستہ نکالا کہ بہت ضروری جو چیزیں ہیں انہیں بڑے ہی ٹیکنیکل انداز سے پڑھایا جائے گا، لیکن اسے اتنا محدود کر دیا کہ جیسے عربی میں 14 لفظوں سے گردان بنتی ہے، 14 الفاظ ہیں، اس میں سے صرف 6 پڑھائے جاتے ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیگر چیزیں بھی، اور الحمدللہ یہ ایسا ہے کہ اگر یہ کسی کو سمجھ آ جائے، یہ ایسا ہے کہ کسی کو اس کی سمجھ آ جائے تو قرآن کریم کا سمجھنا اور خود ترجمہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح ووکیبلری کے لیے ہم کچھ الفاظ جو اردو میں استعمال ہونے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے، اور پھر چند دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ترجمہ شروع کریں گے قرآن کریم کا۔ اس لیے آپ حضرات نے باقاعدگی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کلاس کا حصہ رہنا ہے، اور جو بات، جو کام بتایا جائے اس کے مطابق کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک درجہ ہے علماء کا جنہوں نے پوری زندگیاں قرآن اور دین کے اوپر لگا دی۔ ایک درجہ ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے قرآن کریم کو سیکھا نہیں، پڑھا نہیں۔ ایک الحمدللہ میری اور آپ کی حیثیت ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کیا، تو اب ہم نے اپنی اس حیثیت کو سمجھنا ہے، اور اس حیثیت کو سمجھ کر اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اس انداز کے ساتھ تیاری کرنی ہے کہ ہم قرآن کریم کے سمجھنے والے اور قرآن کریم کو سمجھانے والے بن جائیں۔ دیکھیں، قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کو آسان کر دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہے، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے، تو اس بشارت کو ہم نے اپنے پیش نظر رکھنا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے۔ اس بشارت کو سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ قرآن کریم میں 125 الفاظ ایسے ہیں جو 40,000 بار آئے۔ لفظ 125 ہیں لیکن 40,000 بار قرآن کریم میں استعمال ہوئے۔ کل الفاظ کی تعداد 78,000 ہے، اور یہ جو 125 الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں 50% یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ قرآن کریم کا 50% یہ استعمال ہوا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی بھائی نے یہ کورس کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ ذرا اسے غور سے سنیں، اس لیے کہ ہم صرف یہ کورس نہیں پڑھاتے، اصل میں ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھانا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے اندر یہ استعداد پیدا ہوگی، یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ خود کورس کر سکیں گے۔ اس لیے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا ہے، دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔
یہ الفاظ کہاں ہیں؟ 125 الفاظ جیسا کہ ابھی عرض کیا نماز میں ہیں، قرآن مجید کی آخری 6 سورتوں میں ہیں، دعاؤں میں ہیں، اور اسی طرح جو حصہ ہم اس میں پڑھیں گے اس میں ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے کل 600 صفحات ہیں، ہر سطر پر ہر صفحہ 15 یا 16 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے، 15 یا 16 سطریں ہوتی ہیں، ہر سطر میں 9 لفظ ہوتے ہیں اوسطن، تو گویا کہ ایک صفحے پر 130 الفاظ ہو گئے۔ اس 130 کو جب 600 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کل الفاظ ہو جائیں گے 78,000۔ اصل جو الفاظ ہیں وہ ہیں 17,000 تقریباً۔ جب ہم علم صرف کے قواعد کو سیکھیں گے، علم صرف کے قواعد کو سیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں سٹرکچر اور ڈھانچہ پتہ چلے گا۔ لفظ ایک ہے عین لام میم، یہ بنیادی روٹس ہیں، یہ بنیادی روٹ ورڈز ہیں۔ ہم ان حروف کی بنیاد پر پوری کی پوری عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے پاس بلاکس ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ چیزیں بناتے ہیں، کبھی انہوں نے گھر بنا لیا، کبھی گاڑی بنا لی، کبھی سڑک بنا لی، کبھی پھول بنا لیا، کبھی کیا بنا لیا۔ تو ایسے ہی آپ حضرات کو جب یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ سٹرکچر کیا ہے، تو آپ کے لیے لفظوں کو بنانا، آپ کے لیے قرآن کریم کا سمجھنا آسان اور سہل ہو جائے گا۔ تو یہ علم صرف کے سیکھنے کے بعد یہ الفاظ صرف 4,500 رہ جائیں گے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ بوجھ کا کہہ لیں ذمہ داری 78,000 الفاظ کی ذمہ داری ہے، یہ کم کرتے 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 4,000 ہو گئے۔ تو اگر ہم اتنے الفاظ سیکھ لیں گے تو ان سب الفاظ کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ مثال سمجھیے، عین لام میم، عین لام میم ہے، علامہ اسی سے آئے گا، تعلم اسی سے آئے گا، تعلیم اسی سے آئے گی، علام اسی سے آئے گا، عالم اسی سے آئے گا۔ قتل ہے قاف تا لام، قاتل اسی سے، مقتول اسی سے، اقتلوہم اسی سے، قاتلوہم اسی سے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ تو 3 حروف کو مختلف شکلوں میں لاتے جائیں گے تو الفاظ بنتے جائیں گے، لیکن کیسے لاتے جائیں گے یہ بات سمجھنے کے لیے ہم یہ مختصر سی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، اسے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ نے قرآن کو آسان کیا، اور ہمارے اس کورس کے دوران بہت ہی آسان، بہت ہی عام فہم انداز سے آپ حضرات کو یہ پڑھایا اور سکھایا جائے گا، بہت ہی عام فہم انداز سے آپ حضرات کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے ہم روز پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اس کے اندر قرآن کریم کے الفاظ کا 7500 بار، 7,500 بار سورہ فاتحہ میں استعمال ہونے والے الفاظ قرآن کریم میں آئے، لیکن ہم نے ان الفاظ کی نشاندہی کرنی ہے، ان الفاظ تک پہنچنا ہے۔ جب پہنچیں گے تو یہ الفاظ ہم سے باتیں کریں گے، یہ الفاظ ہمارے لیے جگمگانا شروع ہوں گے، یہ الفاظ ہمارے لیے نمایاں ہونا شروع ہوں گے۔ تو ہر صفحے میں تقریباً 20 نئے الفاظ آتے ہیں، دہرائے جانے والے الفاظ 110 ہیں اور 20 نئے ہیں، یعنی کل 130 ہیں، ان میں سے 20 نئے، 110 دوبارہ دہرائے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی اوس نکالیں تو انشاءاللہ العزیز 90%، 85% الفاظ، 80% الفاظ، چلیں جی اگر آدھے بھی ہم نے سیکھ لیے اور سمجھ لیے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم کوئی زبان سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور زبان سمجھنے میں اور قرآن کریم کے سمجھنے کی کوشش میں یہ 3 بنیادی فرق ہوتے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے سننا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سننا تو لازم، پڑھنا تو لازم، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ الگ سے کوئی زبان کی طرف بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
پوائنٹس لکھنا اور چیز ہے، الگ سے جیسے مضامین لکھتے ہیں، جملے بناتے ہیں، وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا کہ بوجھ ہلکا ہو گیا، بوجھ آدھا ہو گیا، ذمہ داری آدھی ہو گئی. نمبر 2، ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، اسے کہ نماز روز پڑھتے ہیں، مدتوں سے پڑھتے آ رہے ہیں. اگر ہم نماز سمجھ لیں گے تو پورے قرآن کریم کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور نمبر 3، ہم الفاظ معنی پر زیادہ زور دیتے ہیں، فطری ترتیب کو اختیار کرتے ہیں. شروع میں ہم جو گرامر وغیرہ ہیں، صرف و نحو ہے، اس کی طرف نہیں جاتے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ انگریز کا بچہ ہوگا، وہ انگریزی بول رہا ہوگا، پشتو بولنے والے کا بچہ ہوگا، وہ پشتو بول رہا ہوگا. ہم سارے اردو بولتے ہیں، اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں، ہمیں ان زبانوں کے گرامر معلوم ہی نہیں، لیکن الحمدللہ بولتے ہیں. اس لیے صرف و نحو کے بہت زیادہ چکر میں ڈالے بغیر الحمدللہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کریم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے آپ حضرات نے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے صرف 19-20 سبق ہیں، صرف 1 مہینے کی محنت ہے، اس کے بیچ میں سے ہفتہ اتوار کی چھٹیاں آپ نکال دیں تو بس یہ معمولی سی ایک کاوش ہے. اس کاوش کو جب آپ کرنے میں اور سنجیدگی کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ خود ترجمہ کر رہے ہوں گے. اس لیے بر وقت کلاس میں آئیں اور پوری بات سنیں، سمجھیں. تو ہم قواعد پر زور نہیں دیں گے، گرامر کے اوپر نہیں ڈالیں گے، اس سے کہ اس کی وجہ سے ڈر پیدا ہوتا ہے، آدمی بدک جاتا ہے. میں نے انگلش سیکھنے کی کوششیں کی اور ہر کوشش گرامر کی وجہ سے رہ گئی. پھر بھی الحمدللہ جتنی ضرورت ہے اتنا گزارا کر ہی لیتے ہیں. لیکن یہ لازم ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے گرامر سے کوئی نہ ڈرے، صرف و نحو سے کوئی نہ ڈرے، ورنہ گرامر کی ایک پوری دنیا ہے. جیسے یہ دیکھیں یؤمنون کا لفظ ہے، علماء کرام، مدارس کے طلباء، درس نظامی پڑھنے والے اس ایک لفظ میں یہ ساری بحث کرتے ہیں. یہ غائب ہے، یہ جمع ہے، یہ مذکر ہے، یہ محموز ہے، یہ باب افعال ہے، یہ فعل مضارع ہے، مرفوع بثبوت نون ہے، اس سے کہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور اس میں واو ضمیر متصل ہے جو محل رفع میں ہے، جو فاعل واقع ہو رہی ہے. یہ ساری کی ساری بات اس ایک لفظ کے بارے میں کہتے ہیں. ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کے باوجود جو اس تفصیل میں جانے کا مقصد ہے انشاءاللہ العزیز بہت سارے ایسے لوگوں سے بہت بہتر انداز سے کریں گے جو اس تفصیل میں جانے کے باوجود بھی قرآن کریم کا ترجمہ کرنے سے محروم رہتے ہیں. اس لیے آپ حضرات نے امید رکھنی ہے، یقین رکھنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کورس کے دوران بہت کچھ حاصل ہوگا اور بہت کچھ آپ سیکھنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. یہ کچھ سلائیڈ جان بوجھ کے میں نے چلا دیا آگے کہ یہ آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھنے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس وقت چونکہ آن لائن کلاس میں شریک ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو کسی لمبے چوڑے تردد میں نہیں ڈالنا چاہتے، بہت ہی آسان اور عام فہم انداز سے پڑھائیں گے. تو آج ہم یہ 6 لفظ سیکھیں گے، 6 لفظ، لیکن اس میں کلروں کا استعمال ہوا، اس میں مثالوں کا استعمال ہوا تاکہ چیز کو جب مثالوں سے، رنگوں سے، کلر سے، کسی نقشے سے سمجھایا جاتا ہے تو اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ کیا چیز ہے، کون بھائی بتائے گا؟ جی یاسر توصیف صاحب، یہ کیا چیز ہے؟ یاسر توصیف. یہ جی ہوا. نہیں یہ کیا، یہ تین. خالد نذیر صاحب یہ کیا چیز ہے؟ جس پر کرسر چل رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ خالد نذیر صاحب
سعد اللہ بھائی آپ یہ سرخ رنگ کا دائرہ ہے، سرخ رنگ کا دائرہ ہے جی. سعد احمد خان صاحب، یہ سگنل ہے. شاباش، یہ سگنلز ہیں بھائی، ٹریفک سگنل ہیں، یہ ٹریفک سگنل ہیں. ٹریفک سگنل میں کیا ہوتا ہے؟ جب ریڈ لائٹ جلتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جانا ہے. تو یہاں پر یہ سمجھانے کے لیے، غائب سمجھانے کے لیے ریڈ کلر کا استعمال کیا کہ وہ جائے گا، ہوا وہ، ہم وہ سب. تو غائب کو سمجھانے کے لیے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا. یہ متکلم ہے، اس کو سمجھانے کے لیے گرین لائٹ کا استعمال کیا. گرین لائٹ جب جلتی ہے تو اس کا مطلب میں نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے. تو انا، میں، نحنو، ہم، متکلم کو سمجھانے کے لیے اس لائٹ کا، اس گرین کلر کا استعمال کیا. اور یہ جو یلو ہے یا اورنج ہے، یہ مخاطب کو سمجھانے کے لیے کیا، اس لیے کہ جب یہ اشارہ ختم ہو جاتا ہے، یہ بند ہو جاتا ہے، اورنج یا یلو یہ اشارہ آتا ہے، تو اس وقت آدمی سوچتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سامنے آ گیا تو ہم سے کہتے ہیں بھائی آپ گزر جائیں، یعنی سامنے آنے والے کا، مخاطب کا خیال رکھتے ہیں. اس لیے اس اشارے کو، اور اس کو اگر آپ نے یہ والی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس پہ پریشان نہیں ہونا. اس اشارے کو الگ رکھ دیں، ویسے سمجھ لیں کہ آج ہم نے یہ 6 لفظ پڑھے ہیں. ہوا کا معنی وہ ایک آدمی، وہ سب آدمی. سرخ رنگ، سرخ اشارہ غائب کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوا. یہ غائب ہے. انت انتم، آپ اور آپ سب، یہ مخاطب ہے، حاضر ہے. اور انا اور نحنو، میں اور ہم، یہ متکلم ہے. ان 6 لفظوں کی اس جو اسکرین ہے آپ کے سامنے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اسے گروپ میں بھی شیئر کر دیں. اور یہ آپ نے کل قرآن کریم میں سے دیکھ کر آنا ہے، قرآن کریم میں سے پڑھ کر آنا ہے. قرآن کریم میں سے دیکھ کر آنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے قرآن کریم کا ایک پیج ہے. چلیں درمیان سے ہم پہلے دن شروع نہیں کرواتے، پہلے دن ہم آپ کو بالکل شروع میں شروع کرواتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ ہے دوسرا پیج قرآن کریم کا. اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں. وہ جو 6 لفظ ابھی آپ نے پڑھے، ان 6 لفظوں کو یہاں تلاش کرنا ہے. ان 6 لفظوں کو یہاں پر تلاش کرنا ہے. تو جی بھائی بتائیں گے دانش اقبال صاحب، پہلی آیت مبارکہ میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں ان 6 حروف میں سے کون سا حرف ہے؟ ان 6 حروف میں سے کون سا حرف ہے دانش صاحب؟ ہوم کا لفظ ہے. شاباش، ہوم کا لفظ ہے جی. یہ دیکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ ہم ہے، اکیلا ہم. ویسے تو یہ بھی ہم ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ مل کر آیا ہے، اور مل کر آنے والی جو بات ہے وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے. اور مل کر آنے والی بات، تو یہ جو ہم ہے یہ آپ کو، یہ ہم میں بھی وہی ہے، علیہم میں بھی وہی ہے، انذرتہم میں بھی وہی ہے، تنذرہم میں بھی وہی ہے، علی سمعہم میں بھی وہی ہے، قلوبہم میں بھی وہی ہے، ولہم میں بھی وہی ہے. تو دیکھیں یہ ایک لفظ آپ کو صرف ان چند آیات مبارکہ میں کتنی دفعہ نظر آیا. تو یہ جو الفاظ ہیں انہیں آپ نے قرآن کریم میں ڈھونڈنا ہے، انہیں آپ نے قرآن کریم میں دیکھنا ہے. یہ 6 الفاظ جہاں سے آپ تلاوت کر رہے ہوں، ان 6 الفاظ کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیجئے. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ الفاظ بار بار آتے ہیں. جی آگے بھائی پڑھیں گے، بتائیں گے. محمود قریشی صاحب، محمود قریشی صاحب آپ بھائی یہ بات بتائیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ،
یہاں پر ان 6 الفاظ میں سے کون سا لفظ آیا؟ یہ دیکھیں دوبارہ اس آیت مبارکہ کو دوبارہ پڑھیے اور بتائیے کہ ان 6 الفاظ میں سے کون سا لفظ آیا؟ محمود صاحب کا مائک آن ہے کہ نہیں ہے؟ محمود قریشی صاحب، اچھا جی ساجد آزاد صاحب آپ بتائیے اس آیت مبارکہ میں ان 6 الفاظ میں سے کون سا لفظ آیا؟ جی مسعود صاحب آپ بتائیے۔ نحنو آیا، شاباش۔ تو بھائی تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، بولنا ہے، بتانا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی خاتون ہے تو وہ مردانہ نام سے نہ آئے، اگر کوئی خاتون ہے تو وہ زنانہ نام سے کلاس میں شامل ہوں، تاکہ ہمارے لیے پوچھنے میں اور سیکھنے میں آسانی رہے۔ تو خواتین سے درخواست ہے کہ وہ زنانہ نام سے آئیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ مردوں والے انداز سے اس میں حصہ لیں گے اور بتائیں گے جو بات ان سے پوچھی جائے گی۔ جی اگلی بات بتائیں گے بھائی، شاہد صاحب اپنا مائک آن کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہاں پر الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون میں ان 6 لفظوں میں سے کون سا لفظ آیا؟ سبحان اللہ۔ ارے بھائی جن رات سے کہا جا رہا ہے بولیں گے اس کلاس میں، کسی نے شرمانا نہیں ہے، کسی نے جھجکنا نہیں ہے، یہ ہماری دوستانہ کلاس ہے، آپ کو یہاں کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے، ہدایت نصیب فرمائے، ایمان عطا فرمائے، یہ جنہوں نے انٹرنیٹ ایجاد کیا اور کتنی زبردست بات کر دی، کتنا زبردست کام کر دیا کہ ویسے آدمی اگر کہیں پڑھنے سیکھنے کے لیے جائے گا تو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ یار کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کوئی سن نہ رہا ہو، شرم والی بات ہو جائے گی۔ یہاں تو انہوں نے اتنا آسان کام کر دیا کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو دیکھتا نہیں ہے، کوئی بھی ایک دوسرے کو جانتا نہیں ہے، اور خاموشی سے آ کر الحمدللہ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، دین بھی سیکھ رہے ہیں، گرامر بھی سیکھ رہے ہیں۔ اس سے بھائی شرمانا کسی نے نہیں ہے، جھجکنا کسی نے نہیں ہے، اور حصہ لیں، بار بار پڑھیں، دہرائیں، غلط بیان کریں، کوئی بات نہیں، کوئی آپ سے یہاں نہیں پوچھے گا کہ جی آپ نے غلط کیوں بتایا۔ بھائی دیکھو گھوڑے کے اوپر سوار ہونے والا ہی گرتا ہے، جو بولے گا وہ غلطی کرے گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں غلطی دور ہو جائے گی۔ آج اگر آپ اس پر نہیں بولیں گے تو کل آپ ترجمہ کرنے میں نہیں بول سکیں گے۔ تو بھائی یہ جو کام آپ کو ابھی کروایا، یہ کام آپ نے اپنے طور پر بھی کرنا ہے۔ اپنے طور پر کیا کرنا ہے کہ یہ 6 الفاظ قرآن کریم میں سے ڈھونڈنے ہیں، ہر ایک کی 2 مثالیں، ہوا کی 2 مثالیں، ہم کی 2 مثالیں، انت کی 2 مثالیں، انا کی، انتم کی، نحنو کی، ان کی 2 مثالیں لکھنی ہیں، اور کل عصر کے بعد گروپ میں شیئر کرنی ہے، پہلے نہیں کرنی۔ کل عصر کے بعد، یعنی عصر سے مراد ہے 6 بجے کے بعد گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کریں۔ اسے کہ اس سے پہلے کریں گے تو پس منظر میں چلی جائیں گی، ہمارے سامنے نہیں رہیں گی۔ تو بس آج کے یہ مختصر سے سبق ہے۔ اب ہم سبق کے اگلے حصے کی طرف جائیں گے، مختصر سی ایک چیز اور پڑھیں گے، اور ترجمہ ہم فی الحال نہیں شروع کر رہے، 1-2 دن کے وقفے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم ترجمہ شروع کریں گے، تاکہ آپ حضرات کی تھوڑی سی بیس بن جائے، اور پھر آگے چلنا انشاءاللہ العزیز آسان ہو جائے گا۔
تو آج ہم یہ تھوڑا سا حصہ پڑھیں گے کہ قرآن کریم کے وہ الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں روز مرہ کی گفتگو میں، ان الفاظ کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ جی امجد صاحب کا ہاتھ کھڑا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ ساجد آزاد صاحب آپ پڑھیے جی یہاں سے۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ جی شیخ السلام علیکم شیخ پہلا ہے محمد، نہیں، پھر یہاں دوسرا ہے اللہ، ایک منٹ، اللہ محمد الاسلام، صحیح، اللہ محمد الاسلام، القرآن، القعبہ، الجنت، الجلال، الحلال۔ الحلال، الحرام، المؤمن۔ بس جی آگے پڑھیں گے محمد امین صاحب۔ جی بھائی جو ساتھی اور پڑھنا چاہیں ہاتھ کھڑا کریں گے۔ ہاتھ کھڑا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے رائٹ ہینڈ پر 3 نقطے ہوں گے، ان کے اوپر آپ جا کر کلک کریں گے، آپ کا ہینڈ ریز کا آپشن آئے گا، وہ آپ ہینڈ ریز کا آپشن کریں گے تو آپ کا ہاتھ بلند ہو جائے گا اور ہم آپ کو مائک دیں گے۔ جی امین بھائی، امین بھائی آپ پڑھیے الکافر والفساد۔ امین بھائی کا مائک آن نہیں ہوا۔ پہلے شروع کے دنوں میں گھبرانا نہیں ہے، عمران خان صاحب والی بات ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گا۔ جی امین صاحب کا مائک آن ہوا۔ ریان آپ بھائی اپنا مائک آف کر دیں۔ جی امین صاحب آپ پڑھیے۔ الکافر، الفساد، الصلح، الرب، الخالق، اللباس، بس الشکر۔ جزاک اللہ، بہت اچھا۔ جی اب پڑھیں گے جی خالد نذیر صاحب، جو پڑھ چکے ہیں وہ اپنا مائک آف کر دیا کریں۔ جی خالد نذیر صاحب۔ الشکر، الشیطان، موسیٰ، الطوفان، الحق، الباطل، الذکر، الشرک، التوبہ، الخیر، الشر، الوالد، السورة، الزکاة، الدین، الحمد، الجزاء، فرعون، الحشر، المقدس، البارک، المبارک۔ جی ان میں سے تمام الفاظ ایسے ہیں جن کا ترجمہ آپ سب حضرات کو یقیناً آتا ہوگا۔ کوئی لفظ اگر ایسا ہو کہ جس کا ترجمہ آپ میں سے کسی کو نہ آتا ہو تو وہ بتائیں جی، خود ہی اپنا مائک آن کر کے وہ لفظ بولیں گے، میں اس کا ترجمہ بتاؤں گا۔ کوئی لفظ کسی کے لیے اجنبی ہو، نیا ہو، وہ مجھے بتائیں، ورنہ میں کوئی لفظ پوچھوں گا تو اس کا ترجمہ بتانا پڑے گا۔ السورہ کا مطلب بتا دیں قاری صاحب۔ السورہ سورت ہوتی ہے، جو قرآن کریم کی صورتیں نہیں ہوتی وہ والی صورت۔ اور الشکر، الشکر شکر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آسان سی بات ہے، یہ الف لام لگا ہوا ہے تو شاید آپ کو اوپرا لفظ لگتا ہوگا، تو آسان کام یہ کریں کہ الف لام ہٹائیں۔ الشرک شرک، التوبہ تو توبہ، الزکات زکات، الدین دین، تو صرف الف لام کو ہٹانے سے آپ کے لیے اردو کا لفظ بن جائے گا آسان اور سیدھا سادہ۔ اور الحشر کا مطلب قیامت ہم لیں گے۔ بس بہت اچھا۔ یہ الحشر کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ الحشر کا مطلب بیان کر دیں۔ یہ امجد بھائی کی شاید ویڈیو آن ہے، سبق کے دوران ویڈیو کسی نے بھائی نے آن نہیں رکھنی۔ جی تو الحشر کا معنی ہوتا ہے حشر، حشر نشر کی ساری منزلیں اللہ آسان فرما دے، آپ نے دعا میں سنا ہوگا۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، جمع ہونے کا، جو میدان حشر کا تذکرہ ہے نا کہ وہاں پر اللہ رب العزت سب کو جمع فرمائیں گے، تو یہ حشر ہے جمع ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اکٹھا کرنا، اکٹھا کیا جانا اللہ کی طرف سے۔ جی شاباش۔ تو یہ ہے سبق، یہ آپ حضرات اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں گے اور گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ یہ جو کلمات ہیں یہ آپ کے سامنے آئے، اس میں سے 2 لفظ جو ہے نا 3 ریڈ کلر کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ نام ہے، موسیٰ، فرعون، محمد، تو نام کے اوپر الف لام نہیں آتا، جیسے زید، خالد، ابو بکر، ناموں کے اوپر الف لام نہیں آتا۔ یہاں آگے اس کی مشق ہے، یہ مشق بچوں کے لیے ہے، آپ حضرات کو اس مشق میں زیادہ نہیں ڈالیں گے، لیکن پھر بھی آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور ان کو ایک نظر دیکھ لیں، پڑھ لیں تاکہ تازگی ہو جائے۔ اور ماشاءاللہ آپ میں بڑی تعداد ان دوستوں کی ہے جو عرب دنیا میں رہتے ہیں، تو آپ کے لیے ان لفظوں کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔
البتہ یہ جو آخری سوال ہے یہ بڑا قابل غور ہے، یہ والا، اس کا اسکرین شاٹ ضرور لیں. اور میں تھوڑا سا آپ حضرات کو کہوں گا تو ہمارے بھائی جو ہیں وہ نیاز بھائی اپنا مائک آن کریں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے. ہذا حلال و ہذا حرام. جی نیاز بھائی. السلام علیکم. یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. شاباش. یہ حلال ہے یہ حرام ہے. زندہ باد. جی آگے ہمارے بھائی ہیں اشرف علی صاحب، وہ ترجمہ کریں گے والصلح خیر. والصلح خیر. صلح جو ہے وہ خیر ہے. شاباش. صلح خیر ہے، صلح بہتر ہے. زندہ باد. جی آگے ہمارے بھائی کریں گے محمود قریشی صاحب. محمود قریشی صاحب، ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. شاباش. زندہ باد. ان الشرک، ان بے شک، الشرک شرک، لظلم عظیم، البتہ بہت بڑا ظلم ہے. اچھا جی آگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی آئیڈیل قسم کی کلاس ہے. یہ تو پہلے دن میں تو لوگ اتنا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. جی زاہد بھائی، زاہد بھائی آپ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں. انا نحن نزلنا الذکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے بس والے. وہ تو آپ نے آگے پڑھ دیا. ان یہ جتنا ہے وہ انا بے شک، نہ ہم نے، نحنو ہم ہی نے، نحنو یہ جو ابھی آپ نے پڑھا نا وہ نحنو ہے. جی جمع کیسے ہے؟ نزلنا ہم نے اتارا، الذکر ذکر. تو الحمدللہ یہ ترجمہ آپ حضرات نے دیکھ لیا. تو اس کا ذرا اسکرین شاٹ لے لیں اور ان آیات مبارکہ کا خود ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. اور جو اصل کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کی جو آپ حضرات تلاوت کرتے ہیں اس تلاوت میں جو آپ کا سپارہ ہے جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کرنا ہے. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو خزانہ آپ کے پاس تھا اور آپ نے آج تک اس پر غور نہیں کیا. تو انشاءاللہ العزیز قرآن آپ سے باتیں کرنا شروع کرے گا. قرآن کے لفظ آپ کے ساتھ کے لیے جگمگانا شروع ہوں گے، آپ کے لیے روشن ہونا شروع ہوں گے، آپ قرآن کریم سے مانوس ہونا شروع ہوں گے. اور جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ایک بہت اچھی بنیاد بن جائے گی. اللہ کریم سب ساتھیوں کو توفیق نصیب فرمائیں. 10 بجے جو کلاس ہوتی ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق 10 بجے، وہ کلاس بنیادی طور پر ترجمہ کی کلاس ہے. یعنی اس میں ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آنے والے رمضان تک انشاءاللہ ہم قرآن کریم کا مکمل ترجمہ پڑھ لیں. تو آپ ساتھیوں میں سے جو ساتھی وقت نکال سکیں میری ان سے درخواست ہوگی کہ وہ 10 بجے والی کلاس میں شامل ہوں گے. 10 بجے والی کلاس کا پہلا سیشن پوری کلاس کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم اس کا پہلا سیشن اٹینڈ کر لیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. اس کا لنک میں انشاءاللہ العزیز آئی ڈی شیئر کر دوں گا. اور جو ساتھی نہیں شریک ہو سکتے کوئی بات نہیں ہے، ابھی آپ کا ترجمہ پڑھنا ضروری نہیں. آپ پہلے یکسو ہو کر یہ اپنے وقت والا جو کورس ہے اس کو کر لیں گے اور اس کی مشق کریں گے. قرآن کریم میں سے اس کو ڈھونڈ کر لائیں گے، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے. اچھا پھر یہ ہمارا جو ہوم ورک ہے نا یہ کوئی جبری اور لازمی نہیں ہوتا کہ ضروری لکھ کر لائیں. بھائی ایک بات ہے، ایک راستہ ہے، جو کر لے گا تو بسم اللہ، جو نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں. تو تھوڑی سی آپ حضرات نے اس کی فکر کرنی ہے اور ابھی سے شروع سے اس کا اہتمام کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز آگے کام سب کے لیے آسان ہو جائے گا. تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے. اب بس صرف ہر ساتھی جن کا میں نام لوں گا وہ صرف اپنا نام بتائیں گے اور اپنا ملک بتائیں گے اور پاکستان میں کہاں سے ان کا تعلق ہے وہ بتائیں گے. لمبی بات نہیں کریں گے تاکہ ہم مختصراً ذرا آج دوبارہ ساتھیوں کا تعارف تازہ کر لیں. جی محمد امین صاحب. محمد امین، ضلع اٹک، تحصیل فتح جنگ. کہاں ہوتے ہیں؟ یہ میں بھی قطر میں ہوں، قطر ایئر فورس میں. قطر ایئر فورس، ماشاءاللہ. جی آگے عامر بھائی، عامر احمد. جی عامر احمد، مسقط عمان. مسقط عمان. جی آگے احمد کراچی سے. احمد. جی احمد کے نام سے جو ہیں وہ اپنا تعارف کروائیں، مائک اپنا آن کریں اور بتائیں.
जी नियाज अहमद डिस्ट्रिक्ट कतर में होता हूँ। कतर में होते हैं जी। अशरफ अली साहब। जी मैं सऊदी अरब में होता हूँ, सऊदी अरब में रफा जी। और कराची से बेस करता हूँ। कराची से। आसिम सिद्दीकी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सुहार ओमान में हूँ। माशाल्लाह। जी आपने मैं रात रहने बताया वाला कि आप लखनऊ से हैं। माशाल्लाह। जी लखनऊ के रहने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए जी। आगे बताएंगे भाई अताउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जी मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ उस्ताद साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा भाई, ये वाली बात मैं वजाहत कर दूं कि ये सिर्फ मैं आपके नाम और तारुफ नहीं पूछ रहा, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस भी है कि आपको पता चले कि माइक ऐसे ऑन करते हैं, बोलते ऐसे हैं। तो चलो जी, आज आप सबक सुनाने के लिए नहीं बोल रहे, अपना नाम बताने के लिए बोल रहे हैं, अपना तारुफ करवाने के लिए बोल रहे हैं। कल आप इंशाल्लाह सबक भी सुनाने के लिए बोलेंगे। और जो ख्वातीन हमारे साथ शामिल हैं, उनसे दरखास्त है कि वो अपना तारुफ कर दें, चैट बॉक्स में लिख कर बता दें। और ज़रूरी नहीं है कि वो ओपन यानी चैट बॉक्स में होता है कि एक मैसेज आपका एवरीवन यानी सबको जाता है, और एक मैसेज आप मेरे नाम पर रख कर लिख कर भेजेंगे तो वो मुझे आएगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप प्राइवेट मैसेज कर दें जो ख्वातीन शामिल हैं जी। आगे बताएंगे खालिद नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मेरा नाम खालिद नज़ीर है जनाब, और जेलम से तल्लक है पाकिस्तान से, तो यहाँ कतर एयरफोर्स में काम करता हूँ। माशाल्लाह जी। रैयान साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक नवाज खान है, मेरे बेटे के नाम पे ये आईडी बनी हुई है। रावलपिंडी से ताल्लुक है मेरा। माशाल्लाह। अभी किस मुल्क में हैं? पाकिस्तान से, रावलपिंडी में। अच्छा, पाकिस्तान से आप क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छा जी। मोहम्मद शहीर साहब। मोहम्मद शहीर जी। महमूद कुरैशी साहब। जी मेरा ताल्लुक पाकिस्तान इस्लामाबाद से है और मैं इधर से क्लास ले रहा हूँ। बहुत अच्छा जी। मसूद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। वबरकातुहू। कतर एयरफोर्स इस्लामाबाद। माशाल्लाह जी। आगे बताएंगे अमजद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा ताल्लुक गुजरात से है और इधर कतर में हूँ। बहुत अच्छा। मोहम्मद असद भाई। असद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? आ रही है जी सर, मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं सऊदी अरब में मुकीम हूँ फिलहाल। किस शहर में? मैं जुबैल में। जुबैल में, माशाल्लाह। जी आगे नियाज भाई। जी मैंने अहमद के नाम से। जी ओके। अच्छा जी आगे बताएं। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मैं कुवैत में हूँ। बहुत अच्छा। ये कौन बात कर रहे, कौन कह रहे हैं कुवैत में? नियाज अहमद। नियाज अहमद साहब, ठीक हो गया जी। साद अहमद खान साहब। जी मेरा ताल्लुक कराची से, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। सऊदी अरब में रहते, माशाल्लाह। साजिद आजाद साहब। जी शेख, मेरा ताल्लुक कश्मीर से है और बहरीन में रहता हूँ शेख। बहुत अच्छा जी। यासिर तौसीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं मस्कत ओमान से हूँ और पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक लाहौर से। लाहौर से, माशाल्लाह। जाहिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मदीना मुनव्वरा में मुकीम हूँ और पाकिस्तान में गुजरात से ताल्लुक है। बहुत अच्छा, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दें, दीन दुनिया की खैरों से नवाजें। अच्छा जी, आमीन आमीन सब। ये एक सवाल आया है कि हाजिर और गायब का बता दें। तो ये हाजिर गायब का, ये देखिए, ये हुआ और हम, ये दोनों गायब के लिए हैं, वो और वो सब। उर्दू में भी आप हज़रात पढ़ते हैं, स्कूलों में आपने पढ़ा होगा। वो जब बोला जाता है तो गायब के लिए, और गायब का मतलब ये नहीं होता कि सिरे से मौजूद ना हो,
یعنی جس کی بات ہو رہی ہو اس سے براہ راست گفتگو نہ کی جا رہی ہو. انتا اور انتم یہ ہوتا ہے آپ اور آپ سب کے لیے، یہ مخاطب ہے، یہ حاضر اور مخاطب دونوں اس کو کہتے ہیں. اور تیسرا ہے متکلم، انا اور نحنو. آپ حضرات جب کلاس لینے لگیں تو قلم کاغذ لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے سبق کو سمجھنا اور یاد رکھنا اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو دہرانا آسان ہو جائے گا. اللہ کریم اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں اور اس برکت والے کام کو جاری و ساری رکھیں. انشاءاللہ العزیز سبق آپ کے سامنے یوٹیوب پر ڈال دیا جائے گا آپ کے لیے، آپ وہاں سے دوبارہ اسے دیکھ سکتے ہیں. اسکرین شاٹ جن دوستوں نے لیے وہ گروپ میں شیئر کر دیں تاکہ باقی دوستوں کو بھی فائدہ ہو، اور آپ کا جو سبق آئے گا اس کے لیے آپ کا الگ سے گروپ ہوگا، اوورسیز گروپ 4 پلے لسٹ میں الگ سے آپ کی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی. تو آپ میرے چینل پر جائیں گے، پلے لسٹ میں جائیں گے اور وہاں جا کر اوورسیز گروپ 4 کے نام سے آپ کے لیے سبق کی ویڈیو موجود ہوگی. آپ وہاں سے اپنی ویڈیو دیکھیں گے. اگر سب جگہوں سے دیکھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے متعلقہ جگہ سے دیکھیں. اللہ کریم اپنی رحمت سے سب کو توفیق نصیب فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے خیر فرمائی تو کل انشاءاللہ 11 بجے ملاقات ہوگی. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی فرمائیں.